مائیں اور بہنیں جو گھر میں بیٹھ کر اس آواز کو سن رہی ہے، سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً جو لوگ ہمارے آگے ہیں یہ تو قابل مبارکباد ہے ہی، کیونکہ دین کو سننے کے لیے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ اصل حقدار تو میں اس پروگرام کا نہیں ہوں، اس لیے نہیں ہوں کیونکہ یہاں بنگلہ تقریر چلتا ہے، اور یہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں یہ مدرسہ کا کلیکشن ہے ہمارے اور آپ کے بیچ۔ اس گاؤں میں جو مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ تحفیظ القرآن سمراہا کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور ہم نے اور آپ نے اور ہمارے گاؤں کے تمام لوگوں کی قد و کاوش کی بدولت ہی یہ مدرسہ چلتا ہے۔ تو میں آپ سے اردو میں تقریر کروں گا، یہ مت سوچے گا کہ اردو تقریر کرنے والے کے لیے اگر آپ ان کے پاس پیسہ لائے گا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ثواب ہر چیز میں ہے۔ میں آپ کے سامنے آج وہ واقعہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ سادہ سا ترجمہ، بالکل سادہ سا ترجمہ ہے اس کا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یوم مانے دن، فرّ یفر مانے بھاگنا، مر مانے انسان، المرء یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تمام لوگوں کے اندر ہلچل مچا ہوگا، افراتفری کا ماحول ہوگا۔ اچھا قیامت کب ہوگا بھائی، کوئی گارنٹی ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کیا کل ہی ہو جائے گا؟ ہاں جی، پتا نہیں ہے کسی کو؟ قل انما العلم عند اللہ، صرف اس کا علم اگر کسی کو ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں قیامت جو قائم ہوگا جس دن ہوگا وہ دن جمعہ کا ہے، لیکن کب، کس مہینے؟ 2026 میں ہو جائے، 25 میں ہو جائے، 50 میں ہو جائے، 2030 میں ہو جائے، اس کا ایگزیکٹ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یسأل ایان یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے قیامت کب قائم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، او لوگو قیامت کب اور کس دن قائم ہوگا مجھے بھی ایگزیکٹ اس کا خبر نہیں ہے، مجھے بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے او لوگو، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا۔ اور انسان اور میری ماں اور بہنوں سنو، میری بات کو غور سے سنو، آپ گھر کے اندر بیٹھی ہو، گھر کے اندر بیٹھی رہو اور میری باتوں کو غور سے سنو۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہے، آپ یہاں دنیا میں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا بچہ ہے، یہ میرا لڑکا ہے، ایک انجینئر صاحب ہے، ایک پروفیسر صاحب ہے۔ اور لوگوں سمجھ لو، میں پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں اور میری ماں اور بہنوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی، اس دن جو ہے نا کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتا پھرے گا۔ وامہ وابیہ، ماں بھی بھاگے گی اور باپ بھی بھاگیں گے، وصاحبتہ وبنیہ، اور تو اور جو آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے خاندان والے ہوں گے، آپ کے کنبہ قبیلے والے ہوں گے، وہ بھی بھاگیں گے۔ اور یہی تک نہیں، میں آپ کو بتا دوں سرسری طور پر کہ ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگتا پھریں گے، ماں بیٹے سے بھاگ جائیں گے، بیٹے ماں سے، اور ایک دوسرے کر کے سب سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، سب جدا ہو جائیں گے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، میں نے 29واں پارہ سے میں نے صرف ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ آپ جب بھاگو گے نا، ثُمَّ يُنْجِيهِ،
پھر آپ کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا وہاں پر. کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اور لوگوں سنو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو انسان اللہ رب العالمین نے آپ کا جو ڈھانچہ بنایا، آپ کو جو جسم دیا ہے، آپ کے شریر کے اندر خون دیا ہے، اللہ رب العالمین نے کتنے اچھے طریقے سے آپ کے اندر ناک بنایا ہے، آنکھ بنایا ہے، کان دیا ہے. اور لوگوں سمجھو اس چیز کو دینے کا مطلب کیا ہے، اس چیز کو کیوں دیا ہے، کس لیے دیا ہے. ہمارے پاس 2 ہاتھ ہے، 2 پیر، اللہ رب العالمین نے کیوں دیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. ایک انسان کو لایا جائے گا کل قیامت کے دن. وہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی گناہ گار ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے علاوہ کسی اور گاؤں سے ہوگا. اس انسان کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کے چمڑی کو دھیرے دھیرے کر کے اکھیڑ دیا جائے گا. اس کے چمڑی کو جیسے ہم لوگ گائے کاٹتے ہیں نا، اچھا دیکھیں جو گائے کاٹছে ঈদ বকরে দেখতে হবে চামড়া কিরকম খালাইছে কি না? جی جی. آپ چاہے عورت ہو چاہے آپ مرد ہو، کوئی اس سے فرق نہیں ہے، یہ عام ہے. سزا جو اللہ رب العالمین دیں گے تو سب کے لیے برابر. قیامت کے دن نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا تھا، آپ کے پاس کیا نہیں تھا. جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور میری ماں اور بہنوں میں آپ سے خاص طور پر کہوں گا، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو کچھ دینا پڑے گا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. جب خرچ کریں گے تبھی ملے گا. اس کے دعا کر دیں، کر دیں اردو میں ٹھیک ہے، دعا کی جگہ آتے رہے گا. دھیرے دھیرے 5-10 منٹ کر دیتے ہیں. نہیں نہیں، آپ کو تو کرنا ہے، آدھا گھنٹہ آپ کیجیے نا. دعا کر دیجیے، بیچ بیچ میں ہم بولتا رہیں گے، کیا دقت ہے؟ دعا کر دیجیے. دعا کے بغیر نہیں ہوتا ہے. دعا بہت بڑا جادو ہے بھائی. اگر دعا کرے انسان صحیح طریقے سے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ دعا کے اندر دلچسپی نہیں لیتے ہیں. حدیث کے اندر ہے ثلاثۃ لا یرد دعاؤہم، 3 شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کی جاتی ہے. اور ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ وہ روزے دار ہے. اگر کوئی بندہ یا بندی، کوئی ماں اور بہنیں، کوئی میرے بھائی، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ اے اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ میں نے فجر میں سحری کیا ہے، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہماری بگڑی کام کو بنا دے، اے اللہ ہمیں تو جنت عطا کر دے، اے اللہ ہمیں تو جہنم سے نجات دے دے. تم یقین مانو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرمایا، جب تک وہ روزہ افطاری نہیں کر لیتا ہے، اس سے پہلے پہلے اگر وہ دعا کرتا ہے تو ان کی دعا رد نہیں کی جاتی. تو آپ کو دعا کرنا چاہیے، اور صرف دعا نہیں، ساتھ میں دوا بھی. اگر کوئی مسکین ہے، کہیں پہ کسی جگہ پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ کے یہاں محفل ہے، آج بھر کے دیجئے پیسہ، جو بکسا میں رکھے سب نکل لائیے، گھر میں کچھ چھوڑ دیجئے گا، لیکن جہاں تک آپ کے پاس طاقت ہو دیجئے، خرچ کیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے. راضی کرنے کا طریقہ یہ کیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں گے. کیسے کریں گے؟ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کے گھر میں پیسہ رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس سونا چاندی ہے، اگر کسی کے گلے میں اگر سونا چاندی ہے اور وہ سونا چاندی بہت بڑی مقدار میں ہے، اگر وہ اللہ کے راہ میں اس کا خرچ نہیں کرتا ہے، اس سے جو واجب چیز نکلتا ہے اس کو خرچ نہیں کرتا ہے، اگر وہ چیز اس کے گلے میں جب تک رہے گا وہ رہنے دیجئے. اور میری ماں اور بہنوں، آپ نہ جانے 1-1 لاکھ روپے کا سونا چاندی اور کیا کیا بولتے ہیں ان کو، ہار اور پائل وغیرہ کیا کیا بناتی ہو، اگر آپ اتنے روپے کا لگاتے ہیں، اگر آپ لگاتی ہو اپنے گلے میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے پیر میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی ہو، سنو میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن یہ جو آپ سونا چاندی کا ہار پہن رہی تھی، قیامت کے دن آپ کا گولا لٹکایا جائے گا.
अच्छा आग का गोला, तो हमें करना क्या होगा आग के गोला से बचने के लिए? अगर যদি আগুন থেকে তোমরা বাঁচতে চাইছো তো কি করতে হবে? তো যা আছে পয়সা কড়ি সোনা মানতে পারছো পয়সা দাও জি ওর বদলে, জি না তো আরো কিছু দেওয়ার বদলে, কোনো জরুরি নাই कि सोना पीछे तो सोना ही दो एकदम। सोना पहन रही है आप तो आप पैसा दीजिए, खर्च कीजिए अल्लाह के राह में। इस ज़कात के मसाइल में आता है, लेकिन मैं आपके सामने बयान कर दिया। अब कुछ देर दुआ होगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपके सामने जन्नत और जहन्नम क्या चीज़ है, जन्नत में कौन लोग जाएंगे और जहन्नम में कौन लोग जाएंगे, मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। মাশাআল্লাহ, আপনারা যে হাদিস কোরআনের রোশনীতে যে দান চিন্তা কেমন, যে মানুষ আজকে আমরা যদি খরচ না করি, সুবহানাল্লাহ, এই যে আপনি এত সুন্দর জওয়ারকে গলাতে লটকা আছো, এটা কালকে আমাদের আগুনের আপনাকে হার পিরিয়ে দিবি, সুবহানাল্লাহ। আসেন আমার মায়েরা খালারা, আরো একজন আমার সাদ্দাম ভাই সাহেবের স্ত্রী 500 টাকা, আর সাদ্দাম ভাই সাহেব 500 টাকা, ওনার স্ত্রী 50 টাকা। একটা কথা ভাই, একটু আসেন না, আসেন, আরে দিবেন না দিবেন এটা পরের কথা, আসেন দেখি তো। আমার মাকে একটা কথা বলি, একদিন একটা বয়স্ক মানুষ, একদিন একটা বুড়ি মানুষ জালসার কথাটি আপনারা বলছি মা, জালসাতে একটা বুড়ি মানুষ কোটি কোটি জেবর হাতে নিয়ে নিয়েছে, আর কান্না করতে করতে যে মৌলভী সাহেবকে বলছে, মৌলভী সাহেব এতদিন যেমন আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছে, আমি আমার শরীরে দিলাম, ভালো লাগলো, এখন আমার বয়স্ক হয়ে গেছে আর ভালো লাগে না, আমি আল্লাহর দরবারে জমা করে দেব, আল্লাহ আল্লাহ আমাকে আখিরাতে দিবে, সুবহানাল্লাহ। দেখেন সেই মহিলাকে শোন, এটা কোনো হাদিস কোরআনের কথা নয়, এটা দুনিয়াবি এই জালসা কিছুদিন আগকার কথা, যে মহিলাটি কাঁদছে আর এতদিন মানালো পিনলু, এখন আর মানাই না, আর পিনবো না, আল্লাহর ঘরে জমা করে দেবো, আল্লাহ তার বদলা জান্নাতে আখিরাতে দিবে, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাক ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, ইলাহুল আলামিন। আল্লাহ আমার সাদ্দাম ভাই সাহেব আল্লাহ 500 টাকা আল্লাহ দান করেছে, রব্বুল আলামিন, আল্লাহ তুমি তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও, আল্লাহ এই রাতের বেলাতে আল্লাহ 500 টাকা আল্লাহ দান করেছে, আল্লাহ